نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں خورشید ناظر اپنی ایک اور کتاب جس کا نام خواجہ فرید کی کافیوں میں قوافی کا فنی جائزہ ہے، اس کا سرسری جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ کتاب ہے جس کا میں آج جائزہ پیش کروں گا۔ یہ کتاب کیسے منظر عام پر آئی، اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ سن 1938 میں ہندوستان کے ایک اہم صحافی جن کا نام دیوان سنگھ مفتو ہے اور جس کی ایک کتاب نہایت مشہور ہے، ناقابل فراموش اس کا نام ہے، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ وہ میاں والی میں تھا تو وہاں روزانہ اسے ایک شخص کی آواز میں نغمہ سنائی دیتا تھا، اور بعض اوقات وہ مختلف قسم کے نغمے ہوتے، تو اس نے ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ خواجہ غلام فرید کا کلام گاتا ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ خواجہ غلام فرید کا کلام ابھی تک شائع بھی نہیں ہو سکا۔ دیوان سنگھ مفتو نے نواب بہاولپور صادق محمد خان عباسی پنجم سے رابطہ قائم کیا اور ان سے درخواست کی کہ اس کتاب کو شائع ہونا چاہیے۔ نواب صاحب نے عزیز الرحمن عزیز، جو خود ایک شاعر تھے اور بطور جج وہاں تعینات تھے، انہیں حکم دیا کہ وہ کلام فرید مرتب کریں۔ کلام فرید مرتب ہو گیا، منظر عام پر آ گیا، بہت پذیرائی ملی، لیکن فن سے تعلق رکھنے والوں کی توجہ اس طرف نہ جا سکی کہ اس میں بہت ساری کوتاہیاں خاص طور پر قوافی کے ذیل میں باقی رہ گئی ہیں، اور جس شاعری کا قافیہ درست نہ ہو تو اسے درست کیسے تسلیم کیا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ خواجہ صاحب کی صرف 272 قافیہ ہیں، ان میں سے 150 قافیوں میں غلطیاں ہیں۔ جب میں اپنی پہلی کتاب فرید پر، کلام فرید اور مغرب کے تنقیدی رویے لکھ رہا تھا تو اس وقت میرے سامنے یہ چیز آئی، تو میں نے طے کر لیا کہ میں قافیوں کے سلسلے ہی میں جو قوافی کی غلطی ہے اس پر بات کروں گا۔ آج یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معمولی چیزیں بھی ہیں، اس میں کچھ ایسی بھی ہیں جن میں سنگین غلطیاں ہیں۔ معمولی چیزوں میں مثلا ایک ہے شعر، میں آپ کو خواجہ غلام فرید کا سنا رہا ہوں۔ کتھ رہ گئے وہ جھگڑے جھیڑے، کتھ رہ گئے وہ کھیڑے بھیڑے۔ اب اس میں کیا غلطی ہوئی، انہوں نے آگے پیچھے لفظ کر دیے۔ اصل شعر یوں ہونا چاہیے کہ کتھ رہ گئے وہ جھگڑے جھیڑے، کتھ رہ گئے وہ بھیڑے کھیڑے۔ آپ نے خواجہ غلام فرید کی ایک مشہور زمانہ کافی ضرور سنی ہوگی جو بہت پسند کی گئی۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں
صوم صلات اذان بھی تم۔ یہ 25 اشعار کی جو ہے ایک کافی ہے۔ تو آگے چل کر عجیب بات ہوئی، نواں شعر جو ہے اس کا وہ یوں ہوا کہ میرا آس امید تے کھٹیا وٹیا، میرا آس امید تے کھٹیا وٹیا، تکیا مان تے تران بھی تو۔ اور پھر 14واں شعر جو ہے وہ اس طرح ہے، میرا دیکھن بھالن جاچن جوچن سمجھن جان سنجان بھی تو۔ اب یہ جان سنجان اور تران یہ کہاں سے قافیہ ہو گیا؟ ایمان کا قافیہ کیسے بنتا ہے؟ وہ جان کا کیسے بنتا ہے؟ قرآن کا کیسے بنتا ہے؟ یہ اتنی بڑی غلطی ہے۔ 25 اشعار کی یہ کافی ہے۔ اگر ان 2 اشعار کو نکال بھی دیا جاتا تو کافی کی شان شوکت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ خواجہ فرید بہت ماہر شاعر ہے، وہ اس کو درست بھی کر سکتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جو بھی شعر ہوا یا جو بھی کافی ہوئی وہ لکھ کر جو منشی ہوتا تھا اسے دے دیتے تھے، وہ لکھ دیتا تھا، اور جس کافی پر آپ کی نظر پڑ گئی کوئی غلطی ہے تو نکال دی، ورنہ اسی طرح غلطی پڑی رہی اور اسے چھاپ دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک تہمت جو ہے فرید پر آ گئی کہ جناب اس کی کافیوں میں یہ غلطی ہیں۔ میں ایک اور بھی مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک اور کافی ہے بہت مشہور، اتھا میں مٹھڑی جند جان بلب، اتھا میں مٹھڑی جند جان بلب، او تا خوش وسدا وچ ملک عرب۔ اور یہ 3 جو ہے مصرے خاص طور پر دیکھنے کے لائق ہیں، اور وہ یہ ہے، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متاں یار ملم کہیں سانگ سبب۔ پھر سنیے اس شعر کو، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متاں یار ملم کہیں سانگ سبب۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے جو دوسری لائن ہے یا دوسرا مصرع ہے، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، بھائی یہ چودھار کا کیسے قافیہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسے اصلاح پذیر ہونا چاہیے۔ مجھے جب اسلامیہ یونیورسٹی کی طرف سے 7 سالہ خواجہ فرید ایوارڈ دیا جا رہا تھا تو اس وقت میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ وقت ہے کہ کچھ معقول لوگ، کچھ اچھے لوگ جن کا فن پر پوری طرح دسترس ہو، انہیں چاہیے کہ وہ مل بیٹھیں اور یہ غلطی جو فرید سے سرزد نہیں ہوئی اسے ٹھیک کر لیا جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ شاعری کرتے ہیں اور اچھی شاعری کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ کہ قافیہ کن 9 الفاظ سے ترتیب پاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں وہ 9 الفاظ بھی پیش کرتا ہوں۔ روی، ردف، قید، تاسیس، دخیل، وصل، خروج، مزید اور نائرہ۔ اگر ان الفاظ کو ان کی موضوع جگہ پر استعمال نہ کیا جائے تو قافیہ کبھی درست نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگوں کے قافیے جو ہے غلط ہو جاتے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میری خواہش ہے کہ فرید سے محبت رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اس کام کی طرف توجہ دیں تاکہ وہ تہمت جو اس کی وجہ سے اس پر نہیں آ رہی اس سے اسے نجات مل سکے۔ اگلی ملاقات ایک نئی کتاب کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔